قیامت کا جو ہولناکی کا جو عالم ہے وہ بڑا ہی خطرناک قسم کا ہوگا۔ قرآن مقدس کی سورۃ حج کی میں آپ کے سامنے چند آیات پڑھتا ہوں اور آپ سنیے گا کہ اس کے اندر اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے پیدا کرنے والے سے ڈرو۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت کے دن کا زلزلہ جو ہے وہ بہت بڑی چیز ہے، کہ ایسی بڑی چیز ہے کہ اس سے پہلے ایسا سختی کا عذاب اس دنیا میں آیا ہی نہیں۔ یوم ترونھا تذہل، جس دن دودھ پیتے بچے کو ماں دے مارے گی، پٹک کے مارے گی نیچے۔ تذہل عربی کے اندر کہتے ہیں کسی چیز کو اٹھا کے دے مارنا۔ کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها، اور جس دن کوئی بچہ جو ہے ماں اگر 9 ماہ کا بچہ اس کے پیٹ کے اندر ہے وہ اس کو بھی جنم دے دے گی، اس کو بھی باہر نکال دے گی۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، اور اس دن لوگ ایک دوسرے کے اوپر اس طرح گریں گے جیسے نشے گرتے ہیں، نشہ کر کے ایک دوسرے کے اوپر گرتے ہیں، ایسے گرتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو فرمایا کہ اے میرے محبوب وہ نشے میں نہیں ہوں گے، وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، بلکہ یہ اللہ کا سخت ترین جو عذاب ہے وہ شروع ہو چکا ہوگا۔ کہ ممتا میں ماں کی ممتا زیادہ سننے کو ملتی ہے اور باپ کی ممتا جو ہے وہ کم سننے کو ملتی ہے، لیکن تذہل قرآن نے فرما دیا کہ اس کو اٹھا کے دے مارے گی ماں نیچے۔ یہ کیا ہے؟ یہ قرآن فرما رہا ہے۔ یہ میں آپ کے سامنے کوئی اخبار یا کوئی ٹی وی کی خبریں نہیں پڑھ رہا، میں قرآن کی آیت آپ کے سامنے، سورۃ حج کی آیتیں جو ہے یہ قرآن میرے سامنے ہیں، سورۃ حج کی آیتیں پڑھ رہا ہوں۔ وہ تذہل، اللہ رب العزت اس دن جو ہے وہ بڑے جلال کے اندر ہوں گے۔ کیا ہے وہ؟ قیامت کا دن ہے۔ قرآن نے فرما دیا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب اللہ شدید۔ لوگ جو ہیں وہ اس وقت اللہ کا بڑا سخت ترین عذاب ہوگا، نشے ایسے گر رہے ہوں گے جیسے نشے گرتے ہیں۔ اور ممتا میں آپ نے ماں کی ممتا سنی ہے، باپ کی ممتا نہیں ہے، لیکن وہ بھی اپنے بچے کو اٹھا کے دے مارے گی جیسے کسی چیز کو اٹھا کے دیوار کے اندر مارتے ہیں، سوس ایسے۔ اب یہ کیا چیز ہے؟ یہ قرآن نے فرما دیا۔ اب اس کے علاوہ میں آپ کو بتلاتا ہوں، یہ تو قرآن کے اندر ماں کی ممتا جو ہے، اور ماں اسے کہتے ہیں جو اپنے منہ کا نوالا جو ہے نکال کر اپنے بچے کو کھلاتی، یہ ماں کی ممتا ہے۔ لیکن اس وقت قیامت کا وہ کہے گی بس میری ماں، میری جان بچے، وہ اس وقت بھول جائے گی کہ اس کی رگوں کے اندر جو ہے میری چھاتی کا دودھ ہے۔ اور اس کے علاوہ میں آپ کو ایک اور بات بتلاتا ہوں۔ یہ جو بات ہے یہ 2004 کا واقعہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ ایک موقع پر چھوٹی جو ناؤ ہوتی ہے، کشتی ہوتی ہے الیکٹریکل، اس کے اندر ایک کپل جا رہا تھا، ان کے پاس ایک چھوٹا بچہ تھا، معصوم بچہ تھا، 1-2 سال عمر ہوگی غالباً۔ تو جیسے ہی وہ جا رہا تھا تو ملاح جو ہے انہوں نے ملاح کو کہا کچھ دیر کے لیے کشتی روکیں کہ ہم نے یہاں سیلفی وغیرہ لینی ہے، تصویر کھینچنی ہے۔ تو انہوں نے ملاح نے کچھ دیر کے لیے کشتی روکی، لیکن وہ جو جگہ تھی، وہ جو ایریا تھا، وہ مگرمچھوں کا اڈا تھا۔ اب بچہ جو تھا وہ ناؤ کے اندر ایسے ہاتھ مار رہا ہے، ناؤ کے باہر جو پانی ہے اس کے اندر۔ ملاح نے منع کیا کہ اپنے بچے کو روکو کہ یہاں پانی کے اندر جو ہے وہ ہاتھ نہ مارے، لیکن ماں جو ہے جب بچے کھیل رہے ہوں وہ اس کو بچوں کو منع نہیں کرتی، اس لیے کہ ماں باپ کو اپنا بچہ کھیلتا بڑا پسند، بڑا پیارا لگتا ہے۔ ماں نے منع نہیں کیا۔ اسی اثنا میں ایک مگرمچھ ہے، اس نے اس کے بچے کا ہاتھ ایسے دبوچ لیا، ایسے پکڑ لیا۔ اب ادھر سے ماں کھینچ رہی ہے، ادھر سے مگرمچھ کھینچ رہی ہے، یہ معاملہ چل رہا ہے۔ اور اسی اثنا میں ملاح نے کہا کہ بچے کو چھوڑ دو۔ ماں نے کہا تو بے وقوف ہے، پاگل ہے، میں اپنے بچے کو کیوں چھوڑ دوں؟ اللہ نے کہا کہ اس کو چھوڑنا ہے چھوڑو، وگرنہ تم بھی اس کے ساتھ چھلانگ لگاؤ۔ ہمارا تجربہ ہے کئی عرصہ سے ہم یہاں پر ہیں کہ ابھی کچھ دیر کے بعد ایک مگرمچھوں کا ایک جمگٹا جو ہے وہ آ جائے گا، وہ پوری کشتی کو چبا جائے گا۔ تو ماں تو نہیں چھوڑ رہی، ادھر سے باپ اور ماں دونوں زور لگا رہے ہیں، ادھر سے مگرمچھ زور لگا رہی ہے لیکن نہیں چھوڑ رہی۔ اسی اثنا میں مگرمچھ نے ایک وائبریٹ سی آواز نکالی، اس سے مگرمچھیں مزید جمع ہونا شروع ہو گئی۔ ملا نے کہا یا تو اس بچے کو چھوڑو یا خود بھی اندر چھلانگ لگاؤ، یہ وگرنہ کچھ دیر کے اندر ہم سب کو چبا جائے گی۔ ماں نے اس وقت بچے کو اندر گرایا، زندہ اپنے ہاتھوں سے بچے کو اندر گرایا اور اپنی جان بچائی، اور کشتی کو ملاح لے کر چل پڑا۔
اور جب کنارے پر پہنچے، کنارے پر پہنچ کر ماں جو ہے وہ مر چکی تھی، زندہ لاش بن چکی تھی، اپنے ہاتھوں سے اپنے بچے کو موت کے گڑھے کے اندر گرا کے آئی۔ اب یہ ہے وہ جو مسئلہ تھا جو ماں نے اپنے ہاتھوں سے بچے کو گرایا، وہ ایک فیملی کا مسئلہ ہے، ایک گھر کا مسئلہ ہے، ایک خاندان کا مسئلہ ہے، لیکن قیامت کا مسئلہ نہ ایک فیملی کا ہے، نہ ایک خاندان کا ہے، بلکہ پوری دنیا کا مسئلہ ہے۔ اس سے بچنے کے لیے اللہ رب العزت نے فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، میری اطاعت کرو اور میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو۔